اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے اس دور کے اعتبار سے۔ ہاں، بی بی مریم کی بھی فضیلت ہے، ازواج مطہرات کی بھی فضیلت ہے، بی بی آسیہ کی بھی فضیلت ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی بھی فضیلت ہے۔ احادیث میں مزید تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن یہاں بی بی مریم کا تذکرہ اور قرآن پاک میں، اور غور کیجئے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا، نام صرف بی بی مریم کا لیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی کہ ان کے ساتھ برے تصورات، معاذ اللہ، کچھ غلط عقائد منسوخ کر دیے تھے نصارہ نے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نفی فرماتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد ہے تو ابن مریم بار بار کہا گیا کہ ان کی معجزانہ طور پر ولادت کا معاملہ ہوا۔ تو واحد نام کسی خاتون کا اگر قرآن پاک میں نام لیا گیا ہے وہ بی بی مریم کا، اور ان کے نام سے پوری سورت بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں نصارہ ہوں، کرسچنز ہوں، ان کو سمجھانا ہو، ان کو دعوت دینا ہو، تو بھائی یہ نکتے بڑے قیمتی ہیں۔ کیا ٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے بی بی مریم کو اس مقام پر، سبحان اللہ، ہم دوبارہ ترجمہ کریں گے، اور کس قدر ان کے مقام بلند کو اللہ نے بیان فرمایا، ان کے نام پر اللہ نے پوری سورت قرآن پاک میں رکھ دی۔ یہ بڑے قیمتی نکتے ہیں نصارہ کو دعوت دینے کے اعتبار سے۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اللہ نے اے مریم تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر اس دور کے اعتبار سے چن لیا ہے۔ یا مریم قنوتی لربیکی، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو، واسجدی اور سجدہ کرو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی علیہ السلام یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان کے پاس نہ اندازی کے لیے دریا میں اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کے چہرے پر اس قدر روشنی رکھ دی، اس قدر نور رکھ دیا کہ جتنے بھی وہاں پہ نیک لوگ تھے، تربیت کرنے والے تھے، اہل علم تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کی سرپرستی وہ کرے اور کفالت وہ کرے اور تربیت وہ کرے۔ اس کا حل کیسے ہوا؟ بھائی دریا میں اپنے قلم ڈالو، جس کا قلم دریا کے بہاؤ پہ ٹھہر جائے گا تو گیا قرآن اس کے نام نکلے گا اور وہی پھر ان کی کفالت کرے گا۔ اور وہ قلم ٹھہرا کس کا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی بحث اس بات پر ہو رہی تھی، تو وہ قلم دریا کے بہاؤ پر رکھ کر ڈال کر جو ہے وہ طے ہو گیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ کفالت کریں گے بی بی مریم کی علیہ السلام۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ یہ بی بی مریم کے دل میں بات ڈالی جا رہی ہے، ان کو بشارت دی جا رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بیٹا عطا ہوگا۔ آگے مزید تفصیلات بھی آئیں گی، ان کیفیات کی بھی، حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کے بارے میں بھی سورہ مریم میں مزید تفصیلات آئیں گی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کلمے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یبشرک بکلمۃ منہ، تمہیں اپنی طرف سے اللہ ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گہوارے میں اور بڑی عمر میں، یعنی والدہ کی گود میں اور بڑی عمر میں۔ والدہ کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ جب یہود نے اعتراض کیا معاذ اللہ، تو بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا اشارہ اور پوری تقریر ماں کی گود میں کر دی، اور اللہ نے نقل فرما دی سورہ مریم میں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، یہ تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ مریم کی والدہ کی گود میں۔ آگے لفظ وکہلا، اور بڑی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ اس سے امت کے اکثر مفسرین نے یہی مطلب لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تفسیر احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں پختہ عمر 40 برس کی عمر کو کہا گیا، شعور کی پختگی جسے کہا جاتا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پختہ عمر 40 برس کی، اور تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہیں کہ 33 برس کی عمر میں 33 ایئرس
33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بلند کر لیا گیا تھا۔ الفاظ جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ پختہ عمر میں کلام کریں گے، گویا ان کا واپس آنا یہ اشارہ ہے قرآن میں، البتہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گہوارے میں اور بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ قالت، بیوی مریم بولی، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، انسان نے چھوا تک نہیں۔ بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ ان کے لیے آیا ہے، یہاں تفصیل زیادہ آئے گی انشاءاللہ۔ قال کذالک، اللہ اکبر، فرمائے ایسے ہی ہوگا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ اللہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل انہیں سکھائے گا۔ تورات میں تو شریعت ہے، اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے پیارے مواعظ ہیں، سرمنز ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کو جاری رکھا تھا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ والتوراۃ والانجیل، ایک مراد یعنی تورات اور انجیل، کتاب سے مراد احکام کا مجموعہ، احکام تورات میں، اور حکمت و بھرے واز وہ انجیل میں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، غیر اسرائیلی کے لیے نہیں۔ صاحب کے دروس میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تفاسیر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جب کسی غیر اسرائیلی عورت نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے کچھ وعظ و نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہ، میں تو I will send for the lost sheep of the Israel، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں، but he will come and he will be the mercy for all the worlds۔ یہ گوسپل آف برناباس میں بھی ہے، انجیل کی اور کہ عیسیٰ علیہ السلام نے غیر اسرائیلی عورت کو منع کر دیا، نہیں، جب وہ آئے گا وہ سارے عالم کے لیے مرسی ہوگا، سارے عالم کے لیے رحمت ہوگا۔ اور یہی الفاظ ہم پڑھتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو رسالت ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف تھی، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت سارے انسانوں کی طرف ہے۔ یہ تو سینٹ پال کا معاملہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے صدیوں کے بعد کا معاملہ ہے کہ کرسچینٹی کو مشنری ریلیجن بنا دیا گیا ہے، اور ہر جگہ اس کو پھیلانے کی باتیں کی گئیں۔ یہ طرز عمل خود عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی رسالت کے معاملے کے خلاف ہے۔ ان کی رسالت اسرائیل یعنی بنی اسرائیل تک، معاف کیجیے گا، بنی اسرائیل تک محدود تھی۔ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، وہ کہیں گے یقیناً میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں کہیۃ الطیر، ایک پرندے کی سی صورت، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزے کا ذکر آ رہا ہے، مٹی گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب وغیرہ کا، میڈیکل سائنس کہہ لیں، طب وغیرہ کا اس دور کے اعتبار سے بڑا چرچا تھا۔ تو ہر دور میں جو شے عروج پر ہوتی ہے لوگ اسی کو مانتے، اسی کے سامنے جھکتے، اسی کو سب کچھ سمجھتے۔ تو ہر دور میں جو شے عروج پر ہوا کرتی تھی اس سے مطابقت رکھتے ہوئے، وہ نہیں، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات، میریکلز اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو عطا کیے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تو ان کے لیے حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہم دیکھتے ہیں، جادو اپنے عروج پر محسوس ہوتا تھا، اللہ نے معجزات ایسے دیے کہ جادوگر بھی اس کے سامنے جھک گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نکتہ کیا ہے؟ ہر دور میں جو شے عروج پر پائی جاتی تھی اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات عطا ہوئے۔ بہرحال مردے کو زندگی، آگے ذکر آئے گا، یہاں فرما رہے مٹی گارے کی سی صورت بناتا ہوں، مٹی گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے۔
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزات عطا ہوئے کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی سیکنڈ کمنگ ابھی باقی ہے، دوبارہ آنا باقی ہے۔ آئیں گے کس وقت؟ جب دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، دجال کو بھی غیر معمولی صلاحیتیں ملی ہوئی ہوں گی، اس دجال کو قتل کون کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو غیر معمولی پلس 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 معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا۔ پھر تفسیرات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، یعنی سب کرتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو تو سمجھو، مانو ان چیزوں کو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ جی، یہود کی سازشوں، بلکہ یہود کے کرتوتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کبھی اونٹ کا گوشت، کبھی جانوروں کی چربی، کبھی کچھ پرندے وغیرہ حلال چیزیں سزا کے طور پر حرام کر دی تھیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے اور فرما رہے ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا، یہود کی بات ہو رہی ہے، ان کا کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، پس ہمیں بھی حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواباً تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔